صدق اعظام اور میرے پیارے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، رب ذوالجلال کے ہم شکر گزار ہیں کہ جس نے ایک حسین محفل، بابرکت محفل میں ہمیں حاضری کی توفیق عنایت فرمائی۔ مالک الملک ذوالجلال والاکرام جس پر راضی ہوتے ہیں ان کو اپنے گھر میں آنے کی سعادت نصیب فرماتے۔ نماز پڑھ کر بندہ جب تک مسجد میں بیٹھا ہے 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کیا کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ کے مبارک کلام سے جو سورہ مبارکہ اس ناچیز نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس سورت مبارکہ کے اندر رب ذوالجلال اپنے حبیب سے مخاطب ہے، روبرو مخاطب ہے۔ میرے نبی سے رب ذوالجلال مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے اے محبوب آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، بس آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک جو آپ کا دشمن ہے وہ نسل بریدہ رہے گا، وہ ذلیل و خوار رہے گا۔ جو آپ کا دشمن ہے، جو آپ کے ناموس کا دشمن ہے، وہ ذلت میں مبتلا رہے گا۔ ہم نے تو آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ اب دیکھیں اس سورت مبارکہ میں رب کائنات نے اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، محبوب ہم نے آپ کو دے دیا ہے۔ جتنے بندے ہیں جنہیں سبحان اللہ کا حالات نہیں ہے، اللہ آپ کو مدینے کا دیدار کرائے، اللہ ہم سب کو آقا کے در کی حاضری نصیب فرمائے۔ ذرا توجہ سے میری بات سنیں، رب ذوالجلال نے فرمایا کہ میرے محبوب اعطیناک، ہم نے آپ کو عطا کر دیا۔ دیکھیں دینے کے انداز ہوتے ہیں، کوئی چیز ماضی میں دی گئی، کوئی حال میں دی جا رہی ہے، کوئی مستقبل میں دی جاتی ہے۔ میرے دوستو، رب کائنات نے اپنے حبیب کو ماضی میں دیا، حال میں دے رہا ہے، مستقبل میں بھی دے گا۔ رب کی عطاؤں کا کوئی حساب نہیں، رب کے عطاؤں اور عنایتوں اور اس کے عطا کا کوئی حساب و کتاب نہیں۔ تو رب کائنات نے اپنے حبیب کو ماضی میں بھی دیا، اب بھی دے رہا ہے اور مستقبل میں بھی دیتا رہے گا۔ یہاں پر رب ذوالجلال نے فرمایا اعطیناک، حبیب ہم نے آپ کو دے دیا، یہ ماضی ہے۔ پھر ایک قرآن مجید کی آیا ہے جس میں رب ذوالجلال نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور عنقریب آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا، مستقبل میں دے گا۔ جو دیا ہے وہ تو دیا ہے، ابھی اور بھی دوں گا۔ جو دیا ہے وہ دے دیا ہے، اعطیناک وہ تو دے دیا ہے، لیکن ابھی اور بھی دوں گا۔ میرے مولا بہت کچھ دے دیا ہے، بہت کچھ عطا کر دیا ہے،
کتنا دیا ہے، کتنا دیا ہے. کل کوثر، حبیب ہم نے آپ کو کوثر دے دیا ہے. اب کوثر کیا ہے؟ عموماً مفسرین کرام نے فرمایا کہ کوثر سے مراد نہر کوثر ہے جو جنت میں ہے، یا حوض کوثر ہے جو میدان محشر میں ہوگا. یہ کوثر کی عام معنی ہے، لیکن مفسرین کرام نے فرمایا کوثر سے مراد خیر کثیر ہے. وقتوں کے پتھروں نہ جا گھڑی کا دھیان کرو. جو نہیں موبائل کے دن سو کا گھڑی تو قرآن بدھو، کا گھڑی تو یار جو پیغام بدھو. رب ذوالجلال نے فرمایا کہ میرے محبوب ہم نے آپ کو کوثر دے دیا. اب کوثر کیا ہے؟ کوثر پر وزن نوفل، وہ کہتے ہیں خیر کثیر، جس کی گنتی نہ ہو سکے. جس کی بولو، جس کی گنتی نہ ہو سکے. مسجد میں کتنے بندے بیٹھے ہیں میں نظروں سے دیکھ کر گن سکتا ہوں. اس مسجد کے دروازے کتنے ہیں آپ گن سکتے ہیں. حیدرآباد کی آدم شماری کتنی ہے یہ آدم شماری والے گن سکتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو آدمی گن نہیں سکتے. مثلاً درختوں کے پتے انسان گن نہیں سکتے. ریت کے ذرے انسان گن نہیں سکتے. بارش کے قطرے انسان گن نہیں سکتے. لیکن انسان نہیں گن سکتے. فرشتے ایسے ہیں جن کو اللہ نے یہ پاور دیا ہے، وہ بارش کے قطرے بھی گن سکتے ہیں، وہ ریت کے ذرے بھی گن سکتے ہیں، وہ درختوں کے پتے بھی فرشتے گن سکتے ہیں. لیکن جو چیز گنتی میں آ جائے اس کو کوثر نہیں کہیں گے. کوثر اسے کہتے ہیں جس کو نہ کوئی انسان گن سکے، نہ کوئی جن گن سکے، نہ کوئی فرشتہ گن سکے. میرے محبوب ہم نے آپ کو کوثر دے دیا. جو چیز بھی دی وہ کوثر دی. مثلا امت دی، امت تو امت کوثر دے دی. امت اتنی کہ جتنے بھی پیغمبر آئے حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک، جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب کی امتیں ایک طرف، میرے نبی کی امت سب سے زیادہ. میرے دوستو، حضور کو اہل بیت دیے، اتنے دیے جو کوئی گن نہ سکے. حضور کو صحابہ دیے، اتنے دیے کہ کسی نبی کو اتنے صحابہ نہ ملے جتنے حضور کو صحابہ. حضور کو معجزے دیے، سارے انبیاء کے معجزے ایک پگڑے میں رکھے، میرے نبی کے معجزے اور بھی زیادہ. سبحان اللہ. حضور کو عاشق دیے، عاشق محبت والے دیے. سبحان اللہ. یوسف کتنے حسین تھے. سیدنا یوسف علیہ السلام شطر الحسن رکھتے تھے، لیکن زلیخا ایک حسن یوسف تے ستائی شیدات مستانہ پری یوسف عرب والے تے جگ سارا ہے دیوانہ. اتنے عاشق دیے، اتنے عاشق دیے کہ سارے محبوبوں کے عاشقوں کو کٹھے کرو، میرے نبی کے عاشق سب سے زیادہ. خدا کی قسم کسی کی تعریف میں اتنے خطاب نہیں ہوئے جتنے حضور کی تعریف میں کتاب ہوئے. کسی کی تعریف میں اتنے کتاب نہیں لکھے گئے جتنے حضور کی تعریف میں کتاب لکھے گئے. کسی کی محبت میں اتنے آنسو نہیں بہے جتنے حضور کی محبت میں آنسو. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے
حیدرآباد کے شہر میں آپ گنتی کرنا چاہیں تو ایسے ہزاروں عاشق مل جائیں گے جو کہیں گے کہ ہم اپنی جان بھی قربان کریں گے ایک جھلک حضور کے مکھڑے کا دیدار، حضور کا جلوہ تکنے کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے والے آج بھی لاکھوں شاگ آپ کو ملیں گے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، حبیب جو کچھ آپ کو دیا اتنا دیا کہ نہ کوئی گننے والا گن سکے، نہ کوئی لکھنے والا لکھ سکے، نہ کوئی پڑھنے والا پڑھ سکے، نہ کوئی گانے والا گا سکے، اتنے انعامات ہم نے آپ کو دے دیے۔ سبحان اللہ، اس نے اتنا دیا کہ سارے حسینوں سے زیادہ حسن، علم اتنا دیا کہ پوری کائنات کا علم اکٹھا کیا جائے، نہ صرف انبیاء کا، اولیاء کا، صلحاء کا، دنیا میں جتنے بھی عالم دانشور جتنے بھی آئے علم والے، ان سب کے علم کو اکٹھا کریں اور موازنہ کریں میرے نبی کے علم سے، تو حضور کا علم ایک سمندر ہے اور سارے علم ایسے ہیں جیسے سمندر سے ایک پرندہ اپنی چونچ بھرے، ایک پرندہ، ایک چڑیا آئے سمندر سے اپنی چونچ بھرے اور وہ سوچے کہ میں نے تو بہت پانی لے لیا ہے۔ ارے چڑیا، کیا تیری چونچ، کیا تیرے چونچ کا پانی اور کیا سمندر کی اتھاہ گہرائی، حضور کا علم تو سمندر سے بھی زیادہ ہے، اور سارے علوم، عالموں کے سارے علوم وہ کیسے ہیں جیسے چڑیا کے چونچ کا پانی، اور عقل، فہم، دانائی اتنی عطا کی کہ میرے دوستو ساری دنیا کے دانا، دانشور، عقل مند، ان کا عقل اکٹھا کیا جائے، ایک پلڑے میں رکھا جائے، ساری دنیا کے جتنے بھی دانشور ہیں ان کی دانائی میرے نبی کے دانائی کے برابر مقابلہ اور موازنہ کرے تو حضور کی عقل، حضور کی دانائی اور دانشوری وہ ایک سمندر کی مانند ہے، اور سارے دانشوروں کی دانائی ایسے ہے جیسے کسی پرندے کی چونچ بھری جائے یا سمندر سے انگلی ڈبو کر باہر نکالی جائے اور دیکھے کہ انگلی پر کتنا پانی لگا ہے۔ ساری دنیا کے داناؤں کی دانائی اتنی ہے جیسے انگلی پر پانی لگا ہو، حضور کی عقل مندی سب سے زیادہ۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے محبوب ہم نے تو آپ کو کوثر دے دیا، ایسا دے دیا ہے، سبحان اللہ، بولیں تو بولنا بے مثال، چلیں تو چلنا بے مثال، اگر بدن سے پسینہ نکلے تو مشک سے زیادہ خوشبو آئے۔ کتنے لوگ بیٹھے ہیں، پورا حیدرآباد آپ جانچ لیں، پورا پاکستان دیکھ لیں، کسی کے پسینے سے خوشبو نہیں آئے گی، میرے نبی کے بدن سے پسینہ نکلتا ہے تو مشک سے زیادہ خوشبو نکلتا ہے۔ سبحان اللہ، لعاب دہن، منہ سے لعاب نکلے، ہمارے منہ سے لعاب نکلے، ڈاکٹر کہتے ہیں ڈونٹ اسپٹ، اسپٹنگ از انجریس فار دی ہیلتھ، تھوکیے مت، تھوکنے سے بیماری پیدا ہوتی ہے۔ ہم تو یار یہ ماسک لگائے پھرتے ہیں کہ کہیں بیماری نہ پھیل جائے، کہیں وائرس نہ پھیل جائے، میرے نبی کے منہ سے لعاب نکلتا ہے، لا علاج مریضوں کو شفا دیتا۔ ساری کنویں میں اگر حضور کا لعاب دہن آ جائے تو مصری اور شہد سے زیادہ میٹھا پانی ہو۔ صدیق اکبر کو اگر سانپ ڈس لے
میرے آقا کی دعا پہ دہن لگ جائے، سانپ کے زہر کا اثر ختم ہو جائے، مولا علی شیر جمی کی آنکھیں خراب ہو جائیں، حضور کی دعا پہ دہن لگ جائے، پھر کبھی آنکھیں خراب نہ ہو۔ اگر قتادہ کی چلتی جنگ میں آنکھ کا ٹھیلا نکل جائے، حضور ڈھیلا ڈال کے لعاب پہ دہن ڈال دے، لعاب پہ دہن لگا دے، یہ آپریشن ہو رہا ہے، یہ مرہم لگائی جا رہی ہے، کہ پھر کبھی حضرت قتادہ کو آنکھ کی شکایت نہیں ہوئی، کبھی ان کے نظر کی کمی نہیں واقع ہوئی، کیونکہ لعاب پہ حضور جو لگ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو ایک مرتبہ ہاتھ ملائے نا، 3 دن تک اس کے ہاتھوں سے مشک کی خوشبو آتی ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ جب حضور سے میں ہاتھ ملاتا، ما مسست خصن ولا دیباجن الیل من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی دیباج کو کسی ریشم کو، کسی دیباج کو، کسی اطلس و حریر کو میں نے اتنا نرم و نازک اور ملائم نہیں دیکھا جتنی حضور کے ہاتھ کی ہاتھ مبارک جتنا نرم و ملائم تھا۔ اور جب کوئی ہاتھ ملاتا تو ٹھنڈا اور راحت بخش اس احساس محسوس ہوتا کأنہ اخرج من جونت العطار، یوں لگتا کہ حضور کا دست کرم جیسے عطاری کے ڈبے سے نکالا گیا ہو، ٹھنڈا بھی ہوتا، خوشبودار بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدینے کے لوگ صبح سویرے آتے، قطاریں لگا کر کھڑے ہو جاتے، اپنی برتن لے کے آتے، حضور کی بارگاہ میں میرے آقا جیسے نکلتے، دست کرم ان کے پانیوں میں ڈالتے چلے جاتے۔ جو پانی حضور کے دست مبارکہ سے لگ جاتا وہ پانی شفا والا بن جاتا، مریضوں کو پلاتے، تڑپتا ہوا بیمار اٹھ کھڑا ہو جاتا جیسے اس کو کوئی مرض تھا ہی نہیں۔ کیوں؟ وہ پانی کی خوش نصیبی تھی جس کو چند گھڑیاں، ایک لمحہ لمس دست رسول نصیب ہو، وہ پانی شفا والا بن گیا۔ جس پانی کو دست کرم چھو جائے، بس کر جائے، وہ پانی شفا والا ہو جائے تو اس ہاتھ کا اپنا کرم کمال۔ سبحان اللہ۔ جتے قدم رکھے سکا ساواتھیا نے، ہلے ہو تو تک کرب سایہ کنے، ادب چوپایا کنے، مجھے رہبر جی رفتار عجب، مجھے مدنی ادا۔ یار حیدرآباد کے لوگوں بات تو سنو، ہم نے آپ کی اردو بھی سیکھ لی، پنجابی بھی سیکھ لی، آپ سندھی نہیں سیکھو گے؟ بولو، کچھ تو آپ کو بھی سندھی بولنی چاہیے نا۔ جو 40 دن جس شہر میں رہتا ہے، جس شہر کا پانی پیتا ہے، وہ اس شہر کا باسی کہلاتا ہے، اس شہر کا وہ رہواسی کہلاتا ہے۔ تو آپ کو تو 50 60 70 سال ہو گئے، آپ کے تو آبا و اجداد یہاں حیدرآباد کے باسی ہے، تو کچھ تو آپ کو بھی سندھی سیکھنی چاہیے۔ سنیے میرے آقا کی نام، پھر جس بھی زبان میں ہو تعریف تو یار کی ہو رہی ہے۔ وہ جتنے قدم رکھے سکا ساواتھیا نے، ہلے ہو تو تک کر بسایا کنے، وڑٹن نہیں ادب چوپایا کنے، مجھے رہبر جی رفتار عجب، مجھے مدنی ادا دیدار جب، تے سید جا سینگار عجب، مجھے مدنی ادا۔
تک وہ بستر خوشبودار رہتا ہے. جس گلی سے میرے آقا گزر جاتے ہیں 3 دن تک وہ گلی خوشبودار رہتی ہے. صحابہ آتے ہیں نا حضور کو ڈھونڈتے تلاش کرتے, اس گلی میں آئے خوشبو محسوس ہو رہی ہے, وہ سمجھتے تھے اس گلی سے میرے یار گزر گئے. پھر آگے چوراہا آ جاتا ہے, ایک ادھر راستہ ایک ادھر راستہ, ادھر گئے دیکھا خوشبو نہیں, حضور ادھر نہیں گئے, ادھر گئے خوشبو نہیں, حضور ادھر نہیں گئے, ہاں ادھر خوشبو آ رہی ہے, سمجھتے تھے حضور اس طرف. سبحان اللہ. مجھے آپ بتائیں کسی کے بدن میں اتنی خوشبو آتی ہو. مدینے کے لوگ چھوٹے چھوٹے بچے لے آتے حضور کی بارگاہ میں, اور میرے آقا کی عادت مبارکہ تھی چھوٹے بچوں کو اپنی گود میں لے لیتے, پیار کرتے, شفقت کرنا. سبحان اللہ. ان کو سروں پر, ان کے چہروں پر دستے کرم پھیرتے. وہ بچہ جب گھر لوٹ جاتا تو اس کا گھر خوشبودار ہو جاتا. وہ میں کہتی کہ میرا بیٹا آج میرا خوش نصیب بچہ حضور کی گود سے ہو کر آیا ہے کہ اس کے بدن میں میرے آقا کی خوشبو. ایک عورت آئی, عرض کی یا رسول اللہ, ہمارے قبیلے کا یہ رواج ہے کہ اپنی بیٹیوں کو جہیز میں عطر دیا کرتے ہیں. کیا بولو, عطر دیا کرتے ہیں. یا رسول اللہ ہم غریب لوگ ہیں, ہمیں عطر خرید کرنے کی سکت نہیں ہے, آپ اپنے پسینے کے تو قطرے ہی نہ. یا رسول اللہ آپ کا پسینہ مجھے عنایت فرما دے, میں اپنی بیٹی کو یہ جہیز میں عطر بنا کر دوں. میرے آقا نے فرمایا شیشی لاؤ. ایک شیشی لائی, گرمی کا وقت تھا, میرے آقا نے کیوں سبحان اللہ. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثیر العرق, میرے آقا زیادہ پسینے والے تھے. زیادہ پسینہ آنا یہ حضور کی سنت ہے اور صحت کی علامت ہے. جس کو زیادہ پسینہ آتا ہے نا, یہ بھی حضور کی سنت ہے اور صحت ہوتی ہے. لیکن ہم لوگ ہیں, ہمارے پسینے سے بدبو آتی ہے, میرے آقا کے پسینے سے خوشبو. اس عورت نے وہ قطرے پسینے مبارکہ کے شیشی میں ڈال دیے, وہ اس بیٹی کو جہیز میں دے دی. وہ شیشی, بیٹی کی شادی ہو گئی. جب وہ اپنے گھر چلی گئی, شوہر کے گھر, جب ان کو خوشبو کی ضرورت پڑتی اس شیشی کا ڈھکن کھولتی, اس کا سارا گھر خوشبودار, سارا صحن خوشبودار. پھر ہوا چلتی تو پورا محلہ خوشبودار ہو جاتا. اس گھر کا نام رکھ دیا بیت المطیبین, یعنی خوشبو والوں کا گھر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. چند قطرے پسینے مبارکہ کے جس گھر میں آ جائیں وہ گھر بیت المطیبین کہلائے, تو اس نبی کے خود اپنے وجود کی خوشبو کا عالم. کل کوثر, حبیب ہم نے یہ سب کچھ آپ کو کوثر دے دیا, اتنے سارے معجزے دے دیے ہیں, لیکن یہ زمان ماضی ہے. آتیناک محبوب یہ سب کچھ آپ کو دے دیا ہے, کوثر دے دیا ہے, حوالے کر دیا ہے. آگے رب نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ. اب یوتی کا یہ زمان مضارع ہے, اور علماء سے معلوم کریں کہ مضارع میں زمان حال اور زمان مستقبل دونوں معنی ملتی ہے. یوتی کا, میرے نبی تیرا رب ابھی تجھے دے رہا ہے, دے گا, ابھی اور دے گا, آگے بھی دے گا. میرے مولا اتنا کچھ تو دے دیا ہے, اب آگے کیا دے گا, کتنا
دینے کا انداز کیا ہوگا؟ توجہ فرمائیں میری طرف. دیکھیں نا دینے کے انداز ہوتے ہیں. کوئی چیز تول کے دی جاتی ہے, کوئی چیز گن کے دی جاتی ہے, کوئی چیز ناپ کے دی جاتی ہے. مثلا آپ پیسے دیتے ہیں تول کر نہیں دیتے, پیسے گن کر دیتے ہیں. کپڑا دیتے ہیں وہ بولو ناپ کر دیتے ہیں. آپ اناج دیتے ہیں, گندم دیتے ہیں, بولو. دینے کے انداز جدا ہوتے ہیں اور دینے کے لیے ترازی بھی جدا ہوتی ہے. جس میں آپ اناج تولتے ہیں وہ ترازی جدا ہوتی ہے. جس میں سونا تولا جاتا ہے وہ ترازی بھی جدا ہوتی ہے, اس کے بٹ بھی جدا ہوتے ہیں. جی اب رب ذوالجلال نے فرمایا کہ میرے محبوب تیرا رب ابھی تجھے اور بھی دے گا. مولا کیا دے گا, کتنا دے گا, گن کر دے گا, تول کر دے گا, ناپ کر دے گا, کیا دے گا؟ دینے کا انداز کیا ہوگا, دینے کی ناپ کیا ہوگی؟ میرے رب نے فرمایا فتردا, وہ کچھ دوں گا جس میں تو راضی ہو جائے, جس میں اتنا دوں گا جس میں محبوب تو راضی ہو جائے گا. بس یہی فرق ہے ہم میں اور نبی میں. اللہ ہمیں بھی دیتا ہے. حیدرآباد والوں آپ کو بھی ملا ہے یا نہیں ملا؟ بولو ملا ہے یا نہیں ملا؟ ہر ایک کو اللہ نے دیا ہے, دے رہا ہے. وہ موتی ہے, اس کا کام دینا ہے, دے رہا ہے. لیکن سب کو تجھ سے رب پوچھے کہ تجھے کیا چاہیے. ایک کچا واڑی میں جو تو مولا ایک شاہی بازار دے دوٹا ہو. اگر ہمیں بھی ہماری مرضی سے دے, نبی کو بھی اس کی مرضی سے دے, پھر تو فرق نہ رہا نا. محب اور محبوب کا یہی تو فرق ہے کہ ہر ایک کو اللہ دیتا ہے اپنی مرضی سے, اور مدینے والے کو فرمایا کہ حضور آپ کو دوں گا آپ کی مرضی. میں رب تیری رضا چاہتا, خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم, خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم, خدا چاہتا ہے رضا ہے خدا چاہتا ہے, خدا چاہتا ہے. سبحان اللہ. رب کائنات نے فرمایا محبوب تجھے اتنا عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جاؤ. جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ, اللہ نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا ہے, رب نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ وہ آپ کو دے گا اور اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. یا رسول اللہ اب آپ بھی بتا دیجئے کہ آپ اپنے رب سے کب راضی ہیں. یا رسول اللہ یہ بھی راز پردہ اٹھا دیجئے, ہمیں بھی پتا چلے کہ آپ اپنے رب سے کب راضی ہوں. میرے نبی نے فرمایا کہ سنو, جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہوگا میں اپنے رب سے راضی نہیں ہوں. حاشا یا رسول اللہ وفینا من یعذب و یساء. یا رسول اللہ آپ کس طرح اپنے رب سے راضی ہوں گے کہ ہم میں سے ایک بھی اگر جہنم میں ہوگا آپ اپنے رب سے راضی نہیں ہوں گے. راضی تب ہوں گے جب سب کو چھڑا کے رب ذوالجلال نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. حبیبہ ہم نے آپ کو کوثر دے دیا, عطا کر دیا.
اب آپ کو بھی کچھ کرنا ہے، اس شکر ادائیگی میں آپ کو بھی کچھ کرنا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ، محبوب اپنے رب کی خاطر نماز ادا کیجیے، نماز پڑھیے، نماز ادا کیجیے۔ وَانْحَرْ، اور قربان عید الاضحیٰ کی نماز، وَانْحَرْ میں سے مراد قربانی کرنا ہے۔ اس آیت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 قربانیاں کیا کرتے تھے۔ ایک قربانی کرتے، فرماتے ھذا من محمد و آل محمد، یہ محمد اور آل محمد کی طرف سے ہے، اپنے اہل بیت کی طرف سے، اپنی طرف سے قربانی کرتے، اور دوسری قربانی کرتے ھذا من امت محمد، قربان جائیں یا رسول اللہ آپ کے شکر۔ ہر سال پھر حضرت مولا علی شیر جلی حیدر کرار ہر سال 2 قربانیاں کیا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے، ایک مدینے والے آقا۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے، پیسے والے ہیں، اللہ نے آپ کو کشادہ روزی عطا کی ہے، اپنی طرف سے قربانی کرو، اور اس محبوب کی طرف سے بھی کرو جس نے کبھی بھی آپ کی طرف جانور کا پہلا خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، وہ قطرہ زمین پر بعد میں پہنچتا ہے، قربانی کرنے والے کے سارے زندگی کے گناہوں کو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نماز پڑھیے، نماز، یہ نماز مسلمان کی علامت ہے۔ نماز 5 وقت، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ نماز ایمان والوں پر فرض ہے، وقتی فرض ہے۔ فجر پڑھیے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 فرض یہ اللہ نے ہم مسلمانوں پر فرض کر دیے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، اس نے اپنے ایمان کے زنجیر کو توڑ دیا۔ جس نے نماز چھوڑ دی، اس نے اسلام کا ستون گرا دیا۔ الصلاۃ امام الدین، نماز دین کا ستون ہے، دین کی دیوار، دین کی عمارت جو کھڑی ہے، یہ نماز اس کا ستون ہے جس پر دین کی عمارت کھڑی ہے۔ جس نے نماز چھوڑ دی، اس نے اپنے دین کی عمارت ہی گرا دی۔ جو عاشقان مصطفیٰ ہیں وہ نماز نہیں چھوڑتے، بولو وہ نماز نہیں چھوڑتے، وہ نماز آپ تو پڑھتے ہیں نا سارے، جو نہیں پڑھتے وہ دل میں عہد کریں انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑیں گے، بولو نماز نہیں چھوڑیں گے، نماز 5 وقت پڑھیں گے۔ کہ نماز پڑھنے والا، میرے آقا نے فرمایا وجدت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میں نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں پائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب نماز تو اعضاء سے ہوتی ہے نا، کہ نماز پڑھنے والے کو جلوہ یار نظر آتا۔ اور ایک علماء نے لطیف اشارہ یہ بھی فرمایا ہے کہ میرا غلام، میرا امتی جب نماز پڑھتا ہے، اس کو نماز پڑھتے دیکھتا ہوں تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اب حیدرآباد میں ہے، آپ نگینہ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نگینہ مسجد میں سجدہ کرتے ہیں، حضور کہ گھروں کو آگ لگا کر جلا ڈالو جو اذان سن کر مسجد میں آتے ہیں، جو حضور سے محبت رکھنے والے ہیں وہ کبھی نماز نہیں چھوڑتے، کیونکہ مومنوں کی علامت ہے۔ وہ ایک نابینا تھے، دونوں آنکھوں سے نابینا تھے، سردی کی رات تھی، تیز بارش برس رہی تھی، راستے میں کیچڑ تھا اور تیز ہوا طوفان چالو تھا، اس کے کانوں میں عشاء کی اذان کی آواز،
بیوی روک رہی تھی، منع کر رہی تھی، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، آج نماز پڑھنی ہے تو مسجد میں پڑھنی ہے۔ وہ چلا مسجد میں، راستے میں کیچڑ تھا، پھسلن تھی، اچانک اس کا تیز ہوا کا جھونکا آیا، اس کا پاؤں پھسلا، گر پڑا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، ٹانگ ٹوٹ گئی، پھر بھی وہ واپس نہیں لوٹا، وہ سرکتے ہوئے مسجد میں پہنچا، نماز ادا کی، سارے جماعتی اپنے گھروں کو چلے گئے، یہ ایک غریب مسجد میں رہ گیا۔ جیسے رات ٹھنڈی ہوئی اور وہ پیر مرد بوڑھا آدمی، وہ اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، جیسے رات ڈھلی اس کا درد جاگا، اس کو درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی، اس کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ آدھار تم یا رسول اللہ یتیم نے، یا حبیب اللہ آدھار تم، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی، بھر دو میرا بھی جام بڑی دیر ہو گئی، در پہ کھڑا۔ دوستو یہ حیدرآباد دور نہیں، میرے آقا نظر کی نگاہیں دیکھ، سبحان اللہ، وہ رو بھی رہا ہے اور پکار رہا ہے، یا رسول اللہ میرے آقا، میں تو آپ کا کہنا مان کر مسجد میں آیا، جماعت سے نماز پڑھنے آیا، میری ٹانگ ٹوٹ گئی، آنکھوں سے پہلے نہ پینا تھا، اب تو پی رہے، مجھے سب ستا رہے، میرا دل دکھا رہے، کہیں تم نہ روٹ جانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، میں اگرچہ ہوں کمینہ، تیرا ہوں شہر مدینہ، میں اگرچہ ہوں کمینہ، میں اگرچہ ہوں کمینہ، تیرا ہوں شہر مدینہ، مجھے سینے سے لگانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، پڑھیے مدنی میرے سب عزیز روٹے، سبھی یار بھی تو چھوٹے، کہیں تم نہ روٹ جانا، کہیں تم نہ روٹ جانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، سبحان اللہ، وہ رو بھی رہا ہے اور آقا کو پکار رہا ہے، روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی اور میرے آقا کا دیدار ہو گیا۔ سرور عالم ہر دکھی دل کی فریاد سنتے، نہ صرف فریاد سنتے لیکن فریاد رسی بھی کرتے۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ آقا کائنات جلوہ گر ہوئے، فرماتے اے میرے غلام
کیوں اتنا رو رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آنکھوں سے اندھا تھا، گھر والی کے تانے ملیں گے۔ میرے آقا نے دستے کرم جو پھیرا تو ٹوٹی ہوئی ٹانگ صحیح سلامت ہو گئی۔ اس کے آنکھوں پہ پھیرا وہ بے نور آنکھیں نور والی ہو، فرمایا مسجد میں جانے والے آؤ تجھے سینے سے لگاؤں، آؤ تجھے اپنے سینے سے لگاؤں کہ تو نے اتنی مشکل رات میں بھی مسجد کا جانا نہیں چھوڑا۔ جب میرے آقا نے اس کو سینے سے لگایا، یہ ظاہری آنکھیں تو روشن اور دل والی آنکھیں بھی روشن ہو گئی اور ولایت کا درجہ بھی مل گیا۔ اور جب اٹھا، نیند سے اٹھا تو ساری مسجد مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار تھی۔ دیکھا اس کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ بھی سلامت ہے، اس کی آنکھیں بھی بینا ہو چکی ہے۔ اب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوا گھر واپس فجر پڑھ کے لوٹتا ہے۔ گوٹھ والوں نے پوچھا، گھر والوں نے پوچھا تو ماں کے پیٹ سے نبینا آیا تھا، یہ کون سا طبیب ملا، کون سی دوائی تجھے ملی کہ آج تیری آنکھیں روشن ہو گئی؟ کہنے لگا میرے طبیب رات آئے تھے، میرے محبوب رات آئے تھے، انہوں نے دستے کرم میری آنکھوں پہ لگایا، اپنے سینے سے لگایا، ساری پریشانیاں ختم ہو گئی، سارے دکھ درد ختم ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، جو مسجد کی طرف جانے والے ہیں میرے آقا ان کو یوں اپنے سینے سے لگاتے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، حبیبہ اپنے رب کی خاطر نماز پڑھیے اور قربانی کرتے رہیے۔ اب رہی بات آپ کے دشمنوں کی، جو آپ کو نہ ماننے والے، جو آپ کے ناموس کے دشمن ہیں، میرا اعلان ہے اس بات میں کوئی شک شبہ نہیں، ان شانئک هو الابتر، جو تیرا دشمن ہے وہ نسل بریدہ رہے گا، وہ ذلیل و خوار رہے گا، وہ دنیا میں بھی ذلیل رہے گا، وہ یوم الحشر بھی ذلیل ہوگا۔ اس کو عزت نہ دنیا دے گی، نہ قبر میں اس کی عزت ہوگی، نہ محشر میں اس کی عزت ہوگی۔ جو تیرا دشمن ہے وہ یہاں بھی وہاں بھی خوار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ ناموس رسالت کے تحفظ کا اعلان رب کائنات نے خود فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر جو حضور کے دفاع میں کھڑے ہوتے ہیں، ناموس رسالت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، گویا وہ سنت الہیہ پر عمل کرنے والے بن کر اٹھتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہے۔ جو حضور کے ناموس کے لیے کھڑا ہو جائے نا، وہ ایک بھی ہو تو ایک نہیں، فرشتوں کی فوجیں اس کے ساتھ۔
جو ناموس رسالت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، وہ اگر ٹانگوں سے چل نہ سکتا ہو، وہ اگر ویل چیئر پر بھی بیٹھا ہوتا ہو، تو دنیا اس کے جو ناموس یار کی بات کرتا ہے نا، اللہ اس کے ناموس کو بلند کر دیتا ہے، اس کی عزت کو بلند کرتا ہے۔ جو کوتاہ قد ہو، حضور کے قد دراز کی بات کرے، خدا کی قسم اللہ اس کے قد کو بلند کر دیتا ہے۔ جو حضور کے دفاع میں کھڑا ہوتا ہے، یہ کسی میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ من احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ سے محبت رکھتا ہے، جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے، اس کا بغض صحابہ سے نہیں، ابو بکر و عمر سے بغض نہیں، عثمان و علی سے بغض نہیں، ابو ذر من ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے ان سے بغض رکھی، یقین جانو اس کے دل میں میرا بغض ہے، میرے بغض کی وجہ سے میرے صحابہ سے یہ بغض رکھ رہا ہے۔ جو حضور سے بغض رکھتا ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل، آخرت میں بھی ذلیل۔ اور میرے دوستو، میرے آقا نے فرمایا، امام ترمذی بیان کرتے ہیں، سرور عالم نے فرمایا، لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیبا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا، میرے صحابہ کو ناشائستہ مت بولا کرو، میرے صحابہ کے شان میں بے ادبی کے الفاظ مت بولا کرو۔ تم میں سے کوئی اگر احد جبل سونا خیرات بھی کر دینا، میرے صحابہ جو ایک چھٹان خیرات کرتے ہیں یا اس کے آدھے برابر بھی خیرات کرتے ہیں، تمہارا سونا احد جبل سونے کا خیرات کرنا بھی صحابہ کے اس ذرے کے برابر نہیں۔ نمازیں تم بھی پڑھتے ہو، نمازیں صحابہ بھی پڑھتے تھے، روزے تم بھی رکھتے ہو، روزے صحابہ بھی رکھتے تھے۔ ساری امت کے روزے جمع کر کے ایک پرڑے میں رکھے جائیں اور حضور کے صحابی کا ایک روزہ سبحان اللہ، کیونکہ یہ وہ مقدس جماعت ہے جس نے روبرو میرے آقا کا درشن ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا، امام مسلم، امام نسائی روایت لاتے ہیں، لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدہم ولا نصیبا۔ میرے صحابہ کو ناشائستہ مت بولا کرو، صحابہ کے شان میں بے ادبیاں مت کیا کرو۔ تمہارا سونا احد جبل قربان کرنا میرے صحابہ کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں۔ ایک روایت بیان کرتا ہوں، آپ کی توجہ چاہوں گا۔ اب تھک تو نہیں گئے؟ جو تھک گئے وہ ہاتھ کھڑا کریں، جو نہیں تھکے وہ ہاتھ کھڑے کریں۔ اللہ خوش رکھے آپ کو۔ سبحان اللہ۔ آپ کو پتا ہے نا، میرے آقا غار ثور میں 3 دن 3 راتیں ٹھہرے۔ سفر ہجرت میں کتنے دن؟ 3 راتیں۔ یہ جو روایت میں بیان کر رہا ہوں مصباح الظلام کتاب کے اندر یہ روایت آئی ہے۔ میرے آقا 3 دن غار ثور میں تھے، اور کون تھا؟ اول آندو نبیت ابو بکر ایمان، نیائید نئی نبی کریم کے مالو کہیں قربان، یہ رحلم تھے قرآن، یہ حبیب ہوئی سے انجلے۔ ریل ہوتا ہے نا، ریل پر قرآن کھلا ہوتا ہے، آپ تلاوت کرتے ہیں ریل پر،
अबू बकर की गोद रहल थी और मेरे आका का मुखड़ा कुरान खुला हुआ। हुजूर आराम फरमा रहे हैं अबू बकर की गोद में। 3 दिन। एक दिन हज़रत अबू बकर ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। अब देखें, साथ तो दोनों इकट्ठे आए थे ना। हुजूर पानी की कोई मशकीज़ा, कोई वाटर कूलर को साथ नहीं लाए थे ना, पानी तो नहीं था। लेकिन अबू बकर ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह मुझे प्यास लगी है, पानी चाहिए। बाद लोग कहते ना, या रसूल अल्लाह कहना नबी से मदद मांगना शिर्क है। अब हुजूर का असहाबी प्यास लगी, पानी हुजूर से मांग रहा है। अब ये 15वीं सदी में आने वाला, इसको तौहीद की ज्यादा खबर है या अबू बकर को तौहीद की? ये कहता है हुजूर से मांगना शिर्क है, अबू बकर को प्यास लगी, पानी मांगता है हुजूर से। अब ये तो अमल था हुजूर अबू बकर का कि उसने पानी मांगा, और हुजूर फरमाते अबू बकर गैरुल्लाह से क्यों मांगते हो, अल्लाह से मांगो। जिस तरह आजकल तौहीद के ठेकेदार बोल रहे हैं ना, देखें तौहीद सिखाने आए मेरे नबी, तौहीद सिखाने वाले मेरे नबी, और तौहीद का दर्स सीखने वाला पहला तालिबुल इल्म है, वो खिदमत पर होती है। अब आप बताएं कि बच्चा जो ये बोलते हैं तौहीद में खतरा पड़ जाता है, या रसूल अल्लाह क्यों बोलते हो तौहीद में खतरा हो जाता है? नहीं, अबू बकर ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह पानी चाहिए। तो मेरे आका ने फरमाया कि जाओ अबू बकर, गार के दहाने पे जाओ, पानी पी के आ जाओ। अब अबू बकर अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह कच्चे तो आए हैं, दरवाजे पर तो कोई पानी नहीं था। नहीं, का ईमान है जो मेरा नबी फरमाता है वो होकर रहे। अगर कोई चीज मौजूद नहीं मेरे नबी के ज़ुबान से निकल जाए, वो चीज होकर। सिद्दीक़ अकबर उठे, गारे सोर के दहाने पर गए, देखा पानी की नहर बह रही। क्या बोलो भाई, 4 घंटे लगते हैं गार के दहाने पर पहुंचने में। अब इधर जबल पहाड़ी के ऊपर नहर बह रही। भाई मैं आपको बोलूं कि ये नगीना मस्जिद के छत पर पानी की नहर बह रही है, तो आप हैदराबाद के लोग बोलेंगे यार दिलबर सिंह ने झूठ में कमाल कर दिया। कितना झूठ बोला है कि मस्जिद की छत पर, ऐसे तो हो नहीं सकता। हाँ, किसी और का कहा हो तो नहीं हो सकता, मेरा नबी फरमाए तो अनहोनी हो। इसी को मौजज़ा कहते हैं, मौजज़ा। हजरत मौलाना साहबजाद सिकंदरी जलवा फरोज है, इनसे पूछिए कि मौजज़ा कहते किसे हैं जहां अकल आजिज़ हो जाए। जो चीज ने पूछा कि अबू बकर पानी पिया, अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह पानी तो पिया, लेकिन अहला अब्यद मिनल लबन, वो शहद से ज्यादा मीठा था, दूध से ज्यादा सफेद था, और बर्फ से ज्यादा शफाफ था। या रसूल अल्लाह, ऐसा पानी मैंने जिंदगी में कभी नहीं चखा जो आज आपने मुझे पानी पिलाया। मेरे आका ने फरमाया कि अबू बकर, नहरों में से एक नहर गार के दहाने पर बहा दी। अबू बकर, ये पानी जो तूने पिया है ये दुनिया का पानी नहीं, ये जन्नत का पानी है। हैदराबाद वाला सजे हैदराबाद जा मवाली उल्टा थी वने, मतलब जन्नत जो थोड़ो न मिले। सिद्दीक़ अकबर के जन्नत जो
पानी दुनिया में मदीने वाले प्यारे से। सुभान अल्लाह। सारी दुनिया तमन्ना करती है कि मौला जन्नत का पानी पिलाना, लेकिन ये खुश नसीब है जिसने दुनिया में पानी जन्नत का पी लिया है। तो सिद्दीक़ अकबर ताज्जुब में, हैरत में पूछने लगे, या रसूल अल्लाह, जो पानी मैंने पिया ये जन्नत का पानी है, क्या मेरे लिए जन्नत का पानी दुनिया में आ गया? मेरे आका ने फरमाया कि हाँ अबू बकर, तेरे लिए जन्नत का पानी दुनिया में अल्लाह ने कहा। अबू बकर हैरत में, ताज्जुब में पूछने लगे, बड़ी अजीब बात है कि मेरे लिए? तो मेरे आका ने फरमाया कि अबू बकर, तुझे बताऊं कि तेरी शान मेरे रब ने क्या बनाई। ऐसी सुभान अल्लाह बोलो कि मेरा कलेजा ठंडा। अबू बकर, तुझे बताऊं तेरी शान मेरे रब ने क्या बनाई है। अब देखें तारीफ वो जो ज़बान नबूवत से निकली, जिसकी तारीफ मदीने वाले आका खुद करें। मवाली ने कुछ कह भी दिया तो क्या शान घटेगी? बोलो, मवाली के कहने से कुछ नहीं होता, मेरे आका ने खुद जिसकी शान बयान की। सरवर आलम ने फरमाया कि सुनो अबू बकर, अगर कोई आदमी इबादत करे, अल्लाह की बंदगी करे, इतनी इबादत करे कि उसके पास 70 नबियों जितने आमाल इकट्ठे हो जाए। एक बंदे के पास 70 नबियों जितने आमाल हो जाए, लेकिन उसको जन्नत में जाना तो दरकिनार, जन्नत की खुशबू भी नहीं नसीब होगी जिसके दिल में अबू बकर के साथ बुग़्ज़ होगा। जो अबू बकर से बुग़्ज़ रखता है जन्नत की खुशबू भी न पा सकेगा। जो अबू बकर से बुग़्ज़ रखने वाला है, ये जन्नत मिलेगी उसको जो सिद्दीक़ अकबर से मोहब्बत रखेगा। कौसर उनको मिलेगा जो 4 यारों से मोहब्बत रखेगा। अल्लाह उसकी गिरफ्त करेगा, उसको पकड़ के गर्दन के पर जहन्नम में फेंक देगा। ये जन्नत उसके लिए नहीं जो सहाबा से बुग़्ज़ रखने वाले हैं, ये जन्नत बनी है तो हुजूर के गुलामों के लिए, सहाबा से मोहब्बत रखने वाले। भाइयों, हैदराबाद के लोग अगर नबी के आशिक हो तो हुजूर के हर सहाबी से मोहब्बत रखनी पड़ेगी। सारी दुनिया के गौस, कुतुब, कलंदर, औताद, अब्दाल, मुजबा, नुकबा और या अल्लाह की जितनी भी अक़साम हैं, सारे वली हुजूर के सहाबी के घोड़े के कदमों से उठने वाली धूल, धूल एक तरफ, गौस, कुतुब, कलंदर एक तरफ, सहाबी की इतनी अल्लाह ने शान बुलंद कर जो रूबरू मेरे आका का दर्शन करते हैं, जो बिला हिजाब मेरे आका की दीदार से मुशर्रफ और अलमरा मा मन अहब्बा, इंसान उसके साथ होगा जिसकी जिससे मोहब्बत हो। हज़रत अनस फरमाते हैं, कलमा पढ़ने के बाद, मुसलमान होने के बाद हमें कभी भी इतनी खुशी नहीं हुई जितनी उस दिन खुशी हुई जिस दिन हुजूर ने ये लफ्ज़ फरमाए कि अलमरा मा मन अहब्बा, बंदा उसके साथ होगा जिसकी जिससे बोलो, जिससे मवाली की मोहब्बत डंडे टूटे साथ समझो था ना, चर ससाई डंडे टूटे भंग सा, सुन्निय जी मोहब्बत अबू बकर उमर असा है
درجہ بردار آیوں کدا آل نبی سان پیار آیوں اسائے درجہ اسا یاری وارو یار منیوں اسا غوث اعظم دلدار منیوں اسا یاری وارو سن غوث اعظم دلدار منیوں اسا کتیری وارو سردار اسا پاگارو سردار امام ترمذی بیان فرماتے ہیں آقا نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کے خلاف بکواس کر رہے ناشائستہ زبان بول رہے تو ان کو یہ سیدنا عمر بن خطاب روایت کرتے ہیں روایت سنا رہا ہوں فاروق اعظم روایت کرتے ہیں فرمان نبی کا اور روایت کرنے والے فاروق اعظم میرے آقا کے یار حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب میں نے حضور کو خطاب فرماتے ہوئے سنا یہ ڈھکی چھپی بات نہیں تھی حضور خطاب فرما رہے تھے اللہ تعالی ہم سب کا یہاں حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور میری اللہ سے خصوصی گزارش ہے رب کی بارگاہ میں کہ ہمارے قبلہ صوفی صاحب کی طبیعت میں اساس ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ شفاء عاجلہ عطا فرمائے صلاۃ و سلام کے بعد انشاءاللہ خصوصی دعا ان کے لیے ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو شاد اور آباد رکھے ان کی بڑی خدمات ہیں دین کے لیے مسلک اہل سنت کے لیے اللہ تعالیٰ ان کا سایہ اہل سنت پر تا دے قائم و دائم رکھے وما علینا اللہ